السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ڈسکس کریں گے وکٹورین ناول کو، اور وکٹورین ناول کے جو فیچرز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت ہی سبجیکٹیو ٹائپ کویشچن ہے اور اس کا بہت ہی لمبا سا آنسر بن سکتا ہے، لیکن ہم 5 منٹ میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور مین پوائنٹس کو ہی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وکٹورین ناول جو ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طریقے سے ایلزبیتھن ایج میں ڈرامہ جو تھا وہ اپنے عروج پہ پہنچا، تو وکٹورین ایج میں یہ جو ناول تھا یہ اپنے عروج پہ پہنچا اپنے پبلسٹی کے، اور سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ وکٹورین ایج میں اسی ناول کی ہی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ناول ہے ایک ایسا کائنڈ تھا کہ یہ اس وقت کی جو ریالٹی تھی، اس وقت کی جو سوسائٹی تھی، اس کو یہ شو کیا کرتا تھا۔ یعنی جس طرح کے لوگ وکٹورین ایج میں جی رہے تھے، ناول ویسی ہی زندگی کو شو کرتا تھا کتاب کے ذریعے۔ اب ناولسٹ جو تھے وہ جان بوجھ کر اپنے ناول جو تھے وہ لوگوں کی وشز اور ڈیزائرز کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ میں اب آپ کو ایسے مثال دوں، کیونکہ ناولز آیا کرتے تھے سیریل فارم میں، یعنی ایک ہفتے بعد ایک چیپٹر آ گیا، اگلے ہفتے بعد دوسرا چیپٹر آ گیا، اگلے تیسرے ہفتے بعد تیسرا چیپٹر۔ تو لوگوں جو ناولسٹ تھے انہیں پتہ تھا کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یعنی اگر کوئی کردار فیمس ہو جاتا تو ناولسٹ اگر چاہتا کہ ہم نے موت کروانی ہے، اس کو ہم نے مروا ڈالنا ہے کسی چیپٹر میں، تو وہ یہ دیکھتے کہ عوام اس کریکٹر کو بڑا پسند کر رہی ہے، تو وہ جان بوجھ کے اس کی موت کو ہی ہٹا دیتے، اینڈ میں اس کی ہیپی اینڈنگ کروا دیتے۔ اور اسی وجہ سے ناول نگار جو تھے وہ بڑے مشہور بھی تھے۔ چارلز ڈکن بڑے فیمس تھے اسی حوالے سے، وہ جان بوجھ کر انہیں پتہ بھی ہوتا تھا، خطوط کے ذریعے خط لوگ بھیجا کرتے تھے کہ ہمیں یہ کریکٹر بڑا پسند آ رہا ہے، ہمیں یہ کریکٹر نہیں پسند آ رہا۔ تو چارلز ڈکن اتنے عقل مند تھے کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہی ناولز لکھا کرتے تھے۔ میں اب آپ کو اس کی ایسی مثال دوں کہ گریٹ ایکسپیکٹیشن ان کا ناول ہے، اس کے اندر جو ہیروئن ہے اس کی چارلز ڈکن نے یہ سوچا تھا کہ اینڈ پہ میں اس کی موت کروا دوں گا، لیکن عوام کو وہ کریکٹر اتنا پسند آیا کہ چارلز ڈکن نے مجبور ہو کر اس کی شادی کروا دی ہیرو کے ساتھ۔ تو بات وہی ہے کہ جو ناول نگار تھے وہ عوام کی خوشی کے لیے اپنے پورے کے پورے ناولز کو ہی بدل دیتے تھے۔ تو ناول جو تھے وہ سیریل فارم میں آیا کرتے تھے اور بڑے لمبے ناولز ہوا کرتے تھے، ایون کہ ہنری جیمز نے انہیں لوز بیگی مانسٹر کا بھی نام دیا ہے۔ ایک ناول کے 500، 600، 700، 800 تک صفحے بھی ہوا کرتے تھے۔ یعنی ہنری جیمز کا یہ کہنا کہ وکٹورین ناولز و لوز بیگی مانسٹرز، تو یہ بالکل ہی غلط نہیں ہے، یہ واقعی میں بہت لمبے ناولز ہوا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں جو ناول نگار تھے اس وقت جتنی بھی برائیاں سوسائٹی کے اندر موجود تھیں، ان برائیوں کے اوپر بھی وہ تنقید کیا کرتے تھے، برائیوں کے اوپر سٹائر کیا کرتے، برائیوں عوام کو بتاتے کہ آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں اور ان کو آپ ختم کریں۔ اور سوسائٹی کے اوپر ناول کا بہت زیادہ اثر ہو رہا تھا، پوری کی پوری سوسائٹی کو کنٹرول میں تھی انہی ناول نگاروں کے۔ اور خاص طور پہ وکٹورین ایج کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ ایک ایسی ایج تھی جس میں آپ کوئی بھی غیر اخلاقی بات باہر بیٹھ کے نہیں کر سکتے تھے، یعنی جو ٹیبو ٹاپکس ہیں، جس طریقے سے سیکس کا ٹاپک ہے، جس طریقے سے فیمیل کا ڈسٹورشن کا ٹاپک ہے، ان طرح کے ٹاپکس بالکل بھی الاؤ نہیں تھے۔ آپ باہر بیٹھ کر، ہوٹل پہ بیٹھ کر یا ادھر ادھر ان چیزوں کو ڈسکس کرنا الاؤ ہی نہیں تھا۔ تو اسی لیے وکٹورین ایج جو ہے وہ اتنی زیادہ مورلی بھی بہت سپیریئر تھی، اور یہی ایک پرفیکٹ پلیٹ فارم تھا کہ ناول کے عروج کا، اور ویسا ہی ہوا۔ ناول نے اپنی شہرت کی بلندیاں دیکھی وکٹورین ایج کے اندر۔